پاکستان کے آپ کو سوال جواب کرنے ہیں اور بالکل کتاب کے پیچھے موجود ہیں اس کے الفاظ معنی. صفحہ نمبر 191 191 پہ 191 پہ اس کے الفاظ معنی موجود ہیں. اس میں پہلا لفظ ہے باہمی اتفاق، جس کا مطلب ہے آپس کے مشورے سے. دوسرا لفظ ہے ترویج. اس کا مطلب ہے رواج. تیسرا لفظ ہے تشکیل، جس کا مطلب ہے مرتب کرنا. چوتھا لفظ ہے زک کا مطلب ہوتا ہے شکست. نمبر 5 ہے سپاس نامہ، جس کا مطلب ہے توصیفی استقبالیہ تقریر. سپاس نامہ توصیفی استقبالیہ تقریر. نمبر 6 ہے عملی جامہ پہنانا، کسی کام کو پورا کرنا. نمبر 7 ہے طرز معاشرت، اس کا مطلب ہے رہنے کا طریقہ. نمبر 8 ہے فلاحی مملکت، اس کا مطلب ہے کامیاب حکومت، یعنی وہ حکومت جو اس عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، اس کو فلاحی مملکت کہتے ہیں. نمبر 9 کفر و الحاد، اس کا مطلب ہے اصول اسلام سے انکار. نمبر 10 قابض، اس کا مطلب ہے قبضہ کرنے والا. نمبر 11 مستحکم، اس کا مطلب ہے مضبوط. اور نمبر 12 وسعت، اس کا مطلب ہے کشادگی. یہ 12 الفاظ معنی ہیں اس کے. دوبارہ بتا رہی ہوں، آپ لوگوں تک آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. نمبر 1 ہے باہمی اتفاق. نمبر 2 ترویج. نمبر 3 تشکیل. نمبر 4 زک. نمبر 5 سپاس نامہ. سپاس نامہ اصل میں وہ تقریر ہوتی ہے جو جس مہمان کے اعزاز میں تقریب ہوتی ہے، اس کی تعریف میں ایک استقبالیہ تقریر کی جاتی ہے، جس کو سپاس نامہ کہتے ہیں. نمبر 6 عملی جامہ. نمبر 7 طرز معاشرت. نمبر 8 فلاحی مملکت. نمبر 9 کفر و الحاد. نمبر 10 قابض. نمبر 11 مستحکم. نمبر 12 وسعت. 12 لفظ نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو سوال جواب کرنے ہیں. سبق میں سے دیکھ کے ہی کرنے ہیں آپ کو. بہت ایزی سوال ہے. نظریہ پاکستان کا مفہوم مختصراً بیان کیجیے. شاہ ولی اللہ کی تحریک کا مقصد کیا تھا؟ سر سید احمد خان کا ہندو اور مسلمان قوموں کے بارے میں کیا نظریہ تھا؟ کانگریس کا اصل مقصد کیا تھا؟ مسلم لیگ کا قیام کیوں عمل میں آیا؟ دنیا میں قومیت کی تشکیل کے 2 بنیادی نظریے کون کون سے ہیں؟ یہ آپ کو 5 سوال کرنے ہیں. پھر اس سبق کا
خلاصہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو درست جواب پر نشان لگانا ہے. پہلا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے. کون؟ کون کھڑے ہوئے تھے؟ سبق پڑھا ہوا بھول گئے آپ لوگ. حضرت مجدد علی ثانی اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے. حضرت مجدد علی ثانی پہ نشان لگائیے. دوسرا ہے ہندوؤں نے اردو زبان کے مقابلے میں قائم کی کون سی زبان؟ ہندی زبان. پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی کون سے سن میں؟ نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا. ہمارا جینا مرنا ہونا چاہیے پاکستان کے لیے. درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے. اس میں دوبارہ دیکھیے. پہلا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے. اس میں آپشن دیے ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان, حضرت مجدد علی ثانی, مولانا شوکت علی جوہر, مولانا محمد علی جوہر. اس میں آپ حضرت مجدد علی ثانی پہ نشان لگائیں گے. دوسرا ہے ہندوؤں نے اردو زبان کے مقابلے میں قائم کی انگریزی زبان, فارسی زبان, سنسکرت زبان یا ہندی زبان. تو ہندی زبان پہ نشان لگائیں گے. پھر ہے پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی 1910, 1911, 1912 یا 1913 میں. تو پہلی جنگ عظیم 1911 میں چھڑی تھی. نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ اسلامی اصولوں کو ترویج کرنا, سیاست کرنا, اسلامی و فلاحی مملکت بنانا یا اسلامی اصولوں کو یاد کرنا. تو اس کا جواب ہوگا اسلامی و فلاحی مملکت بنانا. ہمارا جینا مرنا ہونا چاہیے کس کے لیے؟ اپنے لیے یا دوستوں کے لیے یا پڑوسیوں کے لیے یا پاکستان کے لیے؟ تو یقیناً ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. اچھا, یہ تحریک پاکستان کی پسندیدہ شخصیت پہ 100 الفاظ کا مضمون اپنی کاپی پہ لکھیے. تو یہ میں نے شاید آپ کو علامہ اقبال یا قائد اعظم کا مضمون لکھنے کو دیا تھا, آپ لوگ شاید کر چکے ہوں گے. تو ابھی آپ کو صرف اس سبق سے متعلق الفاظ معینے, سوال جواب اور درست جواب پہ نشان لگائیے اور سبق کا خلاصہ, یہ 4 کام کرنے ہیں اس سبق سے متعلق. اب میں اگلا سبق آپ کو پڑھا رہی ہوں. اس میں یہ اردو ادب جو افسانوں سے ماخذ تھوڑے سے مضمون لیے گئے ہیں آپ کے. اس میں ڈپٹی نذیر احمد کی بہت ہی مشہور زمانہ کتاب اردو ادب میں بہت اچھا بلند درجہ رکھتی ہے, اس کا نام ہے میراث العروض. اس ناول سے یہ ایک چھوٹا سا مضمون لیا گیا ہے آپ کے لیے. تو پہلے ہم ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں پڑھتے ہیں. اس میں ان کی ولادت 1831 لکھی ہوئی ہے اور تاریخ وفات 1912 ہے. شمس العلماء خان بہادر مولانا نذیر احمد ضلع بجنور ہندوستان میں پیدا ہوئے. ہندوستان کے ایک ضلع بجنور میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی. بعد میں تعلیم کا شوق انہیں دلی لے آیا. یہاں مولوی عبدالخالق کے حلقہ درس میں داخل ہوئے. دلی کالج سے ادب, عربی, فلسفہ, ریاضی کی تعلیم حاصل کی. انگریزی ذاتی محنت اور کوشش سے پڑھی, یعنی انگریزی کا اس وقت دور نہیں تھا, لیکن انہوں نے اپنی ذاتی محنت سے انگریزی تعلیم بھی حاصل کر لی. ملازمت کا آغاز ضلع گجرات پنجاب میں مدرس کی حیثیت سے, یعنی ٹیچر کی حیثیت سے کیا. بعد
लिखने लिखाने में इनकी ज़िंदगी सर्फ हुई। नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार कहा जाता है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने 7 नावल लिखे, जिसमें मिरातुल उरूस, तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त, बिनातुन नाश खासतौर पर काबिल ज़िक्र हैं। इसमें इन्होंने मिरातुल उरूस का एक छोटा सा हिस्सा मज़मून किया गया है, जिसमें इन्होंने लड़कियों की तालीम और तरबियत के बारे में सबक में थोड़ा सा आगाही दी है। वैसे तो ये पूरी नावल ही इस तरह की इन्होंने तसनीफ़ की है, जिसमें कुछ ज़माने के लिहाज से लड़की की तालीम और तरबियत के बारे में जो भी बात बताई गई थी, और अभी भी ये अगर नावल पढ़ी जाए तो इस दौर के लिहाज से भी ऐसा लगता है कि ये इस दौर के लिए भी लिखी गई है। तो लड़कियों की तालीम और तरबियत के बारे में बहुत हसास थे, और इन्होंने अपनी अक्सर नावलों में इसी चीज़ का जिक्र किया है कि लड़कियों की तालीम और तरबियत बेहतर तरीक़े से होनी चाहिए। इस मज़मून में, इस सबक में लिखा हुआ है, असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया। असगरी इस नावल में एक ऐसी फरमाबरदार बेटी, फरमाबरदार बहू और तालीम याफ्ता बहुत महज़्ज़ब लड़की का एक ऐसा किरदार है जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां, हमारी नस्ल की बच्चियां इसी तरीके की होनी चाहिए कि उनकी तालीम और तरबियत इस लिहाज से हो कि ज़माना तारीफ़ करे उनका मैका, उनका ससुराल, उनकी तारीफ़ में रब्बुल लिसान। हकीम साहब के छोटे भाई फ़तह अली ख़ान बहुत मुद्दत तक वाली इंदौर की सरकार में मुख्तार कुल रहे, और हज़ारों रुपए की अमलाक शहर में ख़रीद कर ली थी। यानी हकीम साहब के छोटे भाई फ़तहुल्लाह ख़ान के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत अमीर आदमी थे, बहुत पैसे वाले थे, बड़ी शान से रहते थे। ड्योढ़ी पर सिपाहियों का गार्ड, अंदर बाहर 30-40 आदमी नौकर, घोड़ा, हाथी, पालकी, बग्घी सवारी को मौजूद। यानी पुराने हिंदुस्तान का एक नक्शा है कि इस दौर में अगर बात की जाए कि बहुत उनके पास लैंड क्रूज़र थी, और बहुत ज़्यादा बड़ा बंगला, कोठी थी, और उनके यहाँ बहुत सारे नौकर थे और ड्राइवर थे और गार्ड थे। तो इस समय इस दौर के किसी वज़रा का, वज़ीर का ख्याल कर सकते हैं, अमीर आदमी का। तो ये पुराने दौर के 100 साल पहले के इंडिया के, हिंदुस्तान के लोग जो नवाब किस्म के होते थे या पैसे वाले होते थे, तो ये उस दौर के वो वज़ीर हैं जिनका लैंड क्रूज़र्स की जगह पे घोड़ा, हाथी, पालकी हुआ करती थी, बग्घी हुआ करती थी। 2 घोड़ों के पीछे एक ऐसी, जैसे आजकल के चिंची रिक्शाज होते हैं, इस तरह की बग्घी हुआ करती थी, जिसमें ख़वातीन अगर सफ़र करती थी तो चारों तरफ पर्दे लगा दिए जाते थे। पालकी भी ख़वातीन की सवारी ही थी, जिसको के चारों तरफ से आदमी उठाया करते थे, खातून उनके अंदर बैठती थी, पर्दे गिरा दिए जाते थे, और पर्देदार ख़वातीन पालकियों में सफ़र किया करती थी। घोड़े जो है अमूमन आदमियों की सवारी कहलाते थे कि जनाब जो मर्द हज़रात हैं घोड़ों की सवारी किया करते थे। तो ये पुराने दौर के अमीर आदमियों का नक्शा है उनके घर का। फ़तह अली ख़ान की 2 बेटियां थीं, जमाल आरा और हुस्न आरा। जमाल आरा नवाब इस्फंदयार ख़ान के बेटे से ब्याही गई थी, और हुस्न आरा की निस्बत, यानी हुस्न आरा की छोटी बेटी की मंगनी भी हो चुकी थी, नवाब झज्जर के ख़ानदान में हुई। इन लड़कियों की खाला शाह ज़मानी बेगम इसी महल्ले में रहती थी जिसमें असगरी का मैका था। इस महल्ले में तो असगरी की लियाकत का शोर था ही, शाह ज़मानी बेगम भी असगरी के हाल से खूब वाकिफ़ थी। यानी बड़ी तहज़ीब याफ्ता और तालीम याफ्ता लड़की थी असगरी, जिसकी अच्छी शोहरत थी सब जगह पर। शाह ज़मानी बेगम अपनी छोटी बहन हुस्न आरा की माँ से मिलने के लिए आई। दुनिया का दस्तूर है, कोई फ़र्द बशरे रंज से खाली नहीं। अगर हर तरफ खुशी ही खुशी हो तो इंसान खुदा को भूल कर भी याद ना करे। शाह ज़मानी की छोटी बहन सुल्ताना को दुनिया के सब ऐश मुयस्सर थे। सुल्ताना यानी जमाल आरा और हुस्न आरा की माँ और फ़तह अली ख़ान की बीवी, उनको दुनिया के हर ऐश मुयस्सर थे, लेकिन अपनी बेटियों की तरफ से रंजीदा खातिर रहा करती थी। ख़ास तौर पे अपनी छोटी बेटी हुस्न आरा की वजह से वो बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि हुस्न आरा मिजाजन बहुत लड़ाका, बहुत बदतमीज़ लड़की थी। उसके मिजाज की उस्ताद ऐसी बुरी पड़ी थी कि अपने घर में सभी से बिगाड़ता। ना
چھوٹی صاحبزادی نے میری نئی اوڑھنی لیڑ کر دی. اوڑھنی مطلب دوپٹہ جو سر پہ اوڑھنے والا ہوتا ہے, وہ لیڑ کر دی, یعنی کہ پھاڑ دیا. اب مجھے کون بنا کر دے گا. پھر دوسری نوکرانی نے, گلاب نے شکایت کی, ہائے میرا کان خونا خون ہو گیا, یعنی اس کا کان کاٹ لیا. باورچی خانہ کی ماما نے دہائی دی, یعنی جو باورچی خانے میں کام کرتی ہیں کھانا پکانے کا, انہوں نے کہا اچھی خدا کے لیے کوئی ان کو سمجھاتا, سالن کی پتیلیوں میں مٹھیاں بھر بھر کے رات چھونک رہی ہیں. یعنی وہ جو شاہ زمانی بیگم نے آواز دی, حسنہ یہاں آؤ. خالہ کی آواز پہچان بارے حسنارا چلی تو آئی, لیکن نہ سلام نہ دعا, یعنی کہ تہذیب بالکل بھی اس لڑکی کو راس نہیں تھی, یا وہ بہت بدتمیز لڑکی تھی. ہاتھوں میں راکھ, پاؤں میں کیچڑ, گندی حالت میں آئی تھی, اور اسی حالت میں دوڑ کر خالہ سے لپٹ گئی. خالہ نے کہا حسنہ تم بہت شوخی کرنے لگی ہو. حسنارا نے کہا اس سنبل چڑیل نے فریاد دی ہوگی. یہ کہہ کر خالہ کی گود سے نکل لپک کر سنبل کا سر سوٹ لیا. گوہتیرا خالہ ایں کرتی رہ گئی, لیکن اس نے ایک نہ سنی. شاہ زمانی بیگم اپنی بہن کی طرف مخاطب ہو کر بولی کہ بوا سلطانہ, اس لڑکی کے لیے خدا کے واسطے کوئی استانی رکھو, کیونکہ یعنی کہ وہ لڑکی بگڑ گئی ہے, اتنی بدتمیز ہو رہی ہے, تو اس کو کوئی تو تہذیب سکھانے والا ہو. ماں کی تو سنتی نہیں ہے, باپ کی نہیں سنتی ہے, نوکروں سے لڑائیاں کرتی ہے, بہن کی نہیں سنتی, تو کوئی ایسی تہذیب یافتہ استانی رکھو جس کا یہ کہنا تو سنیں. سلطانہ بیگم نے کہا باجی اماں کیا کروں, مہینوں سے استانی کی تلاش میں ہوں, کہیں نہیں ملتی. شاہ زمانی بیگم ہوئی بوا, تمہاری بھی کہاوت وہی ہے, ڈھنڈورا شہر میں بچہ پکڑ ہے. یعنی خود تمہارے محلے میں مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو لاکھ استانیوں سے ایک استانی ہے. سلطانہ بولی مجھ کو تو ابھی تک اطلاع نہیں, دیکھو میں آدمی بیچتی ہوں. یہ کہہ کر اپنے گھر کے درغوا کو بلوایا, یعنی زمانے کی اگر لینگویج استعمال کریں تو انہوں نے اپنے گھر کے مینیجر کو بلوایا جو سارے کام دیکھتا ہے, اور اس سے کہا مانی کی کوئی مولوی صاحب اس محلے میں رہتے ہیں کیا. باجی اماں کہتی ہیں ان کی چھوٹی بہو بڑی پڑھی لکھی ہیں, دیکھو اگر استانگیری کی نوکری کریں تو ان کو بلا لاؤ. مانی جی مولوی صاحب کے گھر آئی, محمد کامل کی ماں سے صاحب سلامت ہوئی. مانی جی خاتون ہیں جو گھر کی مینیجر ہیں, پورے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہیں, سارے نوکروں کے اوپر انچارج ہیں. وہ ان کے گھر پہ آئیں اور ان سے کہا, مانی جی کی ساس سے کہا کہ تمہاری چھوٹی بہو کہاں ہے. محمد کامل کی ماں کوٹھے پر ہیں, کوٹھے کا مطلب چھت پر ہے. مانی جی نے کہا میں ان کے پاس اوپر جاؤں گی. دیانت النساء یعنی محمد کامل کی والدہ نے کہا بہو صاحبہ یہیں آ جائیں گی. یعنی محمد کامل کی ماں جو ہیں وہ اصغری کی ساس ہیں, اور محمد کامل اصغری کے شوہر کا نام ہے. تمیزدار بہو کہا جاتا تھا ان کو. اصغری کو تمام محلے پڑوس میں سسرال میں تمیزدار بہو کے لقب سے پکارا جاتا تھا, یعنی اتنی تمیزدار, اتنی تہذیب یافتہ لڑکی کہ جس کو سسرال میں نام تمیزدار بہو کا دیا گیا تو یقیناً بہت اچھی تہذیب یافتہ, تربیت یافتہ بچی لڑکی تھی وہ, جس کو سسرال میں اتنا اچھا نام ملا. تمیزدار بہو کے نیچے اترنے کا وقت آ گیا تھا, کیونکہ عصر کی نماز پڑھ کر اصغری نیچے اتر آتی تھی اور مغرب و عشاء دونوں نمازیں پڑھا کرتی تھی. اصغری کو مانی جی نے دیکھا تو باتوں ہی باتوں میں اتنا کہا کہ بیگم صاحبہ کو اپنی چھوٹی لڑکی کا تعلیم کرانا منظور ہے. بڑی بیگم صاحبہ نے آپ کا ذکر کیا تو بیگم صاحبہ نے مجھ کو بھیجا. اصغری نے کہا دونوں بیگم صاحبوں کو میرے طرف سے بہت سلام کہنا, میرا جی بہت چاہتا ہے کہ بیگم صاحبہ کی لڑکی کو پڑھاؤں, لیکن کیا کروں, نہ تو بیگم صاحبہ لڑکی کو یہاں بھیجیں گی اور نہ ہی میں ان کے گھر میرا جانا ہو سکتا ہے. ظاہر ہے اصغری بھی اپنے گھر کے کام کاج میں اپنی سسرال میں مصروف رہتی تھی, اس وجہ سے انہوں نے استانی گیری کی نوکری کرنے سے انکار کر دیا. مانی جی نے تنخواہ کا نام تو نہ لیا, لیکن دبی زبان سے اتنا کہا کہ بیگم صاحبہ ہر طرح سے خرچ پات کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے. اصغری سمجھ گئی فوراً, اور انہوں نے جواب دیا یہ سب ان کی مہربانی ہے, ان کی ریاست کو یہی بات زیبا ہے, لیکن ان کے زیر سایہ ہم غریب بھی پڑے ہیں تو خدا ننگا بھوکا نہیں رکھتا. بن داموں کی لانڈی بن کر خدمت کرنے کو تو میں حاضر ہوں, لیکن اگر تنخواہ دار استانی درکار ہو تو شہر میں بہت ملیں گی. اصغری کی گفتگو اتنی بامعنی, اتنی شستہ تھی کہ مانی تو لٹو ہو گئی, یعنی کہ اتنی اس کی تعریف میں اتنی وہ ہو گئی کہ کسی کی جیسے بہت زیادہ
سن کے ہی محبت کرنے لگتے ہیں، تو وہ ان سے ان کی گفتگو سن کر ہی ان پہ لٹو ہو گئی۔ ہر چند کے نوابی کارخانے دیکھے ہوئے تھے، مگر اصغری کی شستہ تقریر سن کر دنگ ہو گئی اور معذرت کی کہ بھی مجھ کو معاف کرنا۔ غرض مانی کی رخصت ہوئی، وہاں جا کر کہا بیگم صاحبہ استانی تو واقعی میں لاکھ استانیوں کی ایک استانی، جس کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے، پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے، سایہ پڑ جائے اس کا تو سلیقہ سیکھے، ہوا لگ جانے سے ادب پکڑے، لیکن نوکری کرنے والی نہیں، تحصیلدار کی بیٹی ہے اور رئیس لاہور کے مختار کی بہو ہے، گھر میں ماما نوکر ہے، دالان میں چادنی بچھی ہے، سوزنی کا تکیہ لگا ہے، اچھی خوشگزار زندگی، بھلا ان کو نوکری کی کیا پرواہ، یعنی کہ وہ بھی پیسے والی ہیں، ان کے گھر میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو وہ نوکری کیوں کریں گی، ان کو پیسے کی پرواہ نہیں ہے۔ شاہ زمانی بیگم بولی، جنہوں نے ان کا پتہ بتایا تھا، ان کی بڑی سلطانہ کی بڑی بہن نے، انہوں نے کہا سچ ہے بوا سلطانہ، تم نے مانی جی کو بھیجا تو تھا، لیکن مجھ کو یقین تھا کہ وہ نوکری نہیں کریں گے۔ مانی جی نے کہا لیکن وہ تو ایسی آدمی ہیں کہ وہ پڑھانے کو خوشی سے راضی ہیں۔ سلطانہ نے پوچھا کیا یہاں آ کر؟ مانی جی نے کہا بھلا بیگم صاحب جو نوکری کی پرواہ نہیں کرے گا وہ یہاں کیوں آئے گا؟ سلطانہ نے کہا کیا پھر لڑکی وہاں جایا کرے گی؟ شاہ زمانی نے کہا تو اس میں کیا قباحت ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ سلطانہ نے کہا خیر حسن آرا وہاں چلی جایا کرے گی۔ اگلے دن شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ بیگم یعنی دونوں بہنیں حسن آرا کو لے کر اصغری کے گھر آئیں۔ دونوں بہنوں نے اصغری سے کہا مہربانی کر کے اس کو دل سے پڑھا دیجیے۔ اصغری نے جواب دیا اول تو مجھے خود کو کیا آتا ہے، مگر جو 4 حروف بزرگوں کی عنایت سے مجھے آتے ہیں انشاءاللہ اس کے بتانے میں مقبول بھر دریغ نہ کروں گی۔ یعنی عاجزی کی انتہا ہے کہ اتنی تہذیب یافتہ تمیز دار اور پڑھی لکھی لڑکی بھی عاجزی کا مطلب اپنے آپ کو بہت عاجز بندی ظاہر کرتی ہو، کہتی ہے مجھے کیا آتا ہے، مجھے بھی جو 4 حروف آتے ہیں میں سکھا دوں گی۔ چلتے ہوئے سلطانہ بیگم اصغری کو شرفیاں دینے لگی، یعنی پیسے دینے لگی، سونے کے لیے شرفیاں ہوتی تھی اس دور میں، تو اصغری نے اس کو لینے سے انکار کر دیا کہ اس کی کچھ ضرورت نہیں، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں پڑھوا یا آپ سے، یعنی میں آپ سے معاوضہ کیوں لوں؟ سلطانہ نے کہا استغفر اللہ، پڑھائی دینے کا ہمارا کیا منہ ہے، بسم اللہ کی مٹھائی ہے۔ اصغری نے کہا ہاں شروع میں تبرک کے طور پہ مٹھائی بانٹ دیا کرتے ہیں، تو اشرفی کیا ہوگی، بچوں کا منہ میٹھا کرنے کو آدھا سے مٹھائی کافی ہے۔ یہ کہہ کر دیانت کی طرف، دیانت ان کی نوکرانی ہے اصغری کی، ان کی طرف اشارہ کیا، وہ ایک پاک بھر کر نقطیاں، پاک کا مطلب ہوتا ہے ایک تھالی بھر نقطیاں لے کر آ گئی۔ اصغری نے خود فاتحہ پڑھ کر پہلے حسن آرا کو دی، پھر بھری خواب دیانت کو دی، سب بچوں کو بانٹ دی۔ اور دنیا سازی کی باتیں ہوا اور شاہ زمانی بیگم چلی گئی اور حسن آرا کو اصغری کے حوالے کر گئی، تاکہ حسن آرا کو تہذیب و تمیز، پڑھائی لکھائی اور سینہ پرونا، کھانا پکانا، مختلف چیزیں سکھائی جائیں۔ یہ سب اصغری اپنے گھر میں رہتے ہوئے بچیوں کو کھیل کھیل میں یہ ساری چیزیں ایسے سکھاتی تھیں کہ بچیوں کو تربیت بھی حاصل ہو جاتی تھی اور وہ کام بھی سیکھ لیا کرتی تھی۔ اور پہلے زمانے میں اسی طرح لڑکیوں کی تربیت اور ہنر سکھائے جاتے تھے کہ کھیل ہی کھیل میں گڑیاں کھیلنا سکھائیں، گڑیوں کے کپڑے بھی سینا سکھا دیے، چھوٹی چھوٹی ہنڈ گڑیاں، چھوٹے چھوٹے جو گڑیوں کے کھلونے ہوتے ہیں اس میں کھانا پکانا بھی سکھا دیا، اور مختلف بچیوں کو شادی بیاہ کی رسومات بھی، گڑیوں کی شادیاں کروائیں اور اس میں شادی بیاہ کی رسومات سکھا دی، نماز پڑھنا سکھا دیا، قرآن پڑھنا سکھا دیا، جو تختیاں لکھنا سکھا دی، اور باتوں ہی باتوں میں کھیل ہی کھیل میں کہانیاں سنا کے بچیوں کی ایسی اچھی تربیت کی کہ بچیاں تہذیب یافتہ بچیاں ہو کر وہاں سے نکلتی تھی۔ پہلے زمانے میں یہ دور نہیں تھا آج کل کی پڑھائی کی طرح، اسکولوں کی اور ٹیوشن کی پڑھائی کا دور نہیں تھا۔ لڑکیوں کی پڑھائی بس یہ سمجھی جاتی تھی کہ جناب قرآن پڑھا دیا، اور لڑکیوں کی ایک کتاب ہوا کرتی تھی بہشتی زیور، تحفہ دلہن، یہ بچیوں کو کتابیں پڑھا دی جاتی تھیں، تختیاں لکھنا سکھا دیا جاتا تھا، بچیوں کو کھانا پکانا سکھایا جاتا تھا، کڑھائیاں سکھائی جاتی تھیں، سویٹر بننا سکھا دیے جاتے تھے، کپڑے سینا سکھا دیے جاتے تھے، اچھے سے اچھے کھانے پکانا، پھر بول چال ان کی کہ کیسی ہونی چاہیے، چلنا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، یہ سب سیکھنے کے بعد بچیاں تہذیب یافتہ تمیز دار لڑکیاں کہلاتی تھیں۔ جن کو یہ کچھ نہیں آتا تھا وہ لڑکیاں انتہائی پور لڑکیاں کہلائی تھیں۔ تو سپر لڑکیاں بنانے کے لیے لوگ اچھی استانیوں کا انتخاب کرتے
آپ کو میں الفاظ معنی بتا دیتی ہوں، تو آپ کو یہ الفاظ معنی بھی سبق کے کر لیجیے گا۔ اس میں عسکری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، اس میں پہلا لفظ ہے املاک، اس کا مطلب ہے ملکیت۔ دوسرا لفظ ہے افتاد، اس کا مطلب ہے مصیبت۔ استانی گیری، استانی بننا۔ پھر چوتھا ہے آدمی بن جانا، مہذب ہو جانا۔ پانچواں لفظ ہے بعد ازاں، اس کے بعد۔ نمبر 6 پالکی، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈولی۔ پھر ہے تبرک، برکت کے لیے تقسیم کی جانے والی چیز۔ پھر ہے تحصیلدار یعنی صوبے دار، جس کو آج کل کی زبان میں SHO کہتے ہیں۔ پھر نواں لفظ ہے تالیف، تالیف اس کا مطلب ہے کتاب کے لیے مواد جمع کرنا۔ 10واں لفظ ہے حلقہ درس یعنی درس کی محفل۔ نمبر 11 خوش گزراں، خوش گزراں یعنی خوشی خوشی زندگی گزارنا۔ نمبر 12 ہے خونا خون ہونا، یعنی خون میں بھر جانا۔ نمبر 13 دہائی دینا یعنی فریاد کرنا۔ نمبر 14 دریغ نہ کرنا یعنی کمی نہ چھوڑنا۔ نمبر 15 داروغہ یعنی نگران، جس کو آپ آج کل کی زبان میں مینیجر کہیں گے۔ نمبر 16 ڈھنڈورا یعنی اعلان کرنا، جیسے کہ پرانے زمانے میں ڈھنڈورا پیٹا جاتا تھا، جو آج کل جیسے اگر کسی بات کا اعلان کرانا ہو تو ہم مسجدوں میں اعلان کراتے ہیں، تو پہلے زمانے میں اس کو ڈھنڈورا پیٹنا کہا جاتا تھا۔ نمبر 17 رنجیدہ خاطر، دکھا ہوا دل۔ نمبر 18 سوزنی یعنی روئی دار۔ نمبر 19 دالان، اس کا مطلب ہے بڑا اور لمبا کمرہ۔ شوخی 20واں لفظ ہے، اس کا مطلب ہے شرارت۔ 21واں لفظ ہے شستہ تقریر، اس کا مطلب ہے عمدہ گفتگو۔ فرد بشر انسان۔ قباحت خرابی۔ خواب خالی، کوٹھا اوپر کا کمرہ، گھر سر پر اٹھانا، بہت شور غل مچانا۔ لونڈیاں نوکرانیاں۔ لٹو ہونا، عاشق ہونا۔ لیر لیر کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ مقدور پر ذرہ برابر۔ مطلق آزاد۔ مختار کل مالک۔ میکہ ماں کا گھر۔ میسر سہولت حاصل کرنا، اور والی کا مطلب حاکم۔ یہ 35 لفظ ہو رہے ہیں، اس کے 35 لفظ آپ لوگوں کو اپنی کاپی پر الفاظ معنی کی